کہ کیسے 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 کرنا ہی پڑے گا، یہ مجھے پیش کرتا ہوں کہ کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں. آپ کو بولنا پڑے گا، اس لیے کہ ارمان بیچارہ میڈیا والا ہے، یہ کوریج کر رہا ہے. عبداللہ سالم میڈیا کوریج کر رہا ہے، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں، کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں، کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں. اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا. سبحان اللہ. اس کلام کو یہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں، مگر اللہ کرے کہ جیسا میں مجمع کو چاہ رہا ہوں ویسا مجمع ہو جائے. شاید معروف راہی بھی اس وقت سوچ رہے ہوں گے کچھ، اور کچھ میں کرنے جا رہا ہوں. جی بھائی عبداللہ سالم کہتے ہیں کہ صحبت صالح تھوڑا صالح گنت. یہ عبداللہ سالم صاحب کی صحبت میں کبھی کبھی میں بیٹھتا ہوں تو کچھ کچھ انگلش آنے لگی ہے، اس طرح کی چیزیں لانچ کر دیتا ہوں. جی جی. اب ایک مطلع ایک شعر پہنچاتا ہوں. یہ بار بار شعیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ دل بھائی اس کو پڑھ دیجئے، اس کو پڑھ دیجئے. میں پیسہ لے کے بیٹھا ہوں، جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں میں انعام نہیں دوں گا. اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ بھی ضدی ہیں، آئیے اس ضد کو توڑا جائے ایک مطلع سے. صرف 2 شعر پڑھوں گا، مگر ایسا سنیے کہ آپ پہلی بار سن رہے ہیں، ملاحظہ فرما لیں. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنبل صاحب اور تمام لوگ، آسجا کے کتنے لوگ ہیں یہاں پہ؟ ماشاءاللہ 2-3 لوگ ہیں. دیکھیے اتنی زور سے وہ چلا رہا ہے، وہ بیچارہ سوچ رہا پہنچ جائے. ڈاکٹر راحت اندوری صاحب پاکستان گئے ایک مشاعرے میں. بھائی بھارت جوڑو، دل خیر آبادی جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. ڈاکٹر راحت اندوری صاحب آج کے 25 سال پہلے ایک پاکستان کے مشاعرے میں گئے. وہاں پہ ایک شعر پڑھا، راحت صاحب نے. تو ایک مجمع میں سے ایک آدمی اٹھا کہا سبحان اللہ. تو راحت صاحب نے کہا کہ ارے بھائی اتنی زور سے اللہ کو پکار رہے ہو، کہیں اللہ نے دھیرے سے تم کو یاد کر لیا تو کیا حشر ہوگا تمہارا. وہ بیچارہ اکیلا ہی، میں اکیلا ہی چلا ہوں جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اللہ کرے کہ یہ کارواں بن جائے. اب 4 مصرے پیش کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرما لیں. شعیب بھائی آپ کی وجہ سے اس مطلع کو پڑھ رہا ہوں، 2 منٹ کا سفر تاریخی بنا دیجئے گا. ملاحظہ فرما لیں کہ اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو. ایک بار کہہ دو نا اندھیروں سے. ہاں اندھیرے سے اتنے ہی دھیمی کہیے گا جی، ورنہ اجالے کو تکلیف ہو جائے گی. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو کہ اندھیرے. دیکھیے میں ایسے کرنے لگتا ہوں تو داد دیتے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ خوب شریف بن کے پڑھوں اور لوگ داد دیں، مگر نہیں دے رہے ہیں تو ایسے ویسے کرنا پڑتا ہے. پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں، اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں، چراغ محبت جلاتے جلاتے اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں، چراغ محبت جلاتے جلاتے اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو
حاضری ہو دیارے حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے میری حاضری ہو دیارے حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے اندھیروں سے کہہ دو. اب جس شعر کے لیے جناب شعیب صاحب نے کہا ہے وہ شعر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرما لیں. کیا نام ہے آپ کا؟ ڈاکٹر شکیل احمد مکھیا. ماشاء اللہ ڈاکٹر شفیع احمد مکھیا صاحب نے کہا کہ دل بھائی آپ ایک شعر پڑھ دیجئے, میں 500 دے دوں گا. اللہ کرے مکھیا کی طرف سے اللہ کرے. آپ بہت اچھے لوگ ہیں یار, آپ انعام بھی دے رہے ہیں اور ایسے جملے دے رہے ہیں کہ جو مسکراتا ہوا مجمع مجھے اچھا لگ رہا ہے. اب انشاءاللہ وہ نظم حاضر کروں گا, ایک ایک شخص انشاءاللہ سبحان اللہ کہنے کا جواب نہیں دے دوں گا, پیش ابھی دیے نہیں دے دوں گا, وہ میں جانتا ہوں, ہاں وہ لکھا دوں گا. اندھیروں سے کہہ دو کہ وہ طائف کی وادی. سنیے گا, آواز میں سینے پر رکھ کر کے اس شعر کا استقبال کیجئے گا کہ وہ طائف کی وادی, وہ طائف کی وادی, وہ طائف کا منظر, وہ طائف کی وادی, وہ طائف کا منظر لہو سے ہوا تر بتر جسمیت ہے. وہ طائف کی وادی, وہ طائف کی وادی, وہ طائف کا منظر لہو سے ہوا تر بتر جسمیت ہے. لہو سے ہوا تر بتر جسمیت ہے. مگر ان کے حق میں مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی جو ہنستے تھے پاتھر چلاتے چلاتے. مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی جو ہنستے تھے پاتھر چلاتے چلاتے گئے. اندھیروں سے کہہ دو. اب حضرات آئیے ایک نیا کلام, بالکل تازہ ترین کلام پیش کر رہا ہوں. ہاں میں پڑھ رہا ہوں. مائک آپریٹر صاحب اچھا لگ رہا آپ کو؟ ارمان بھائی ارے بسلری والا پڑھنے بولتے ٹھنڈا والا پہنچا دیجئے نا پہلے. آئیے اب اس نعت پاک کو میں آپ کے حضور پہنچاتا ہوں. وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ مولانا بیٹھے ہیں اور دل خیر آبادی. ہاں وہ پانی والا بھی پڑھ دوں گا, مگر جس کلام کا مجھے جی جا رہا ہے کہ اس وقت پڑھ دوں, اللہ کرے کہ وہ کلام آپ تک پہنچ جائے. آئیے حضرات استقبال کیجئے ایک کلام کا, ملاحظہ فرما لیں کہ کیسے سنیے گا. یوٹیوب کی دنیا میں آپ جانتے ہی ہیں کلام کو تو اپنا بناتے ہی ہیں, سلام کو بھی اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مطلع حاضر کرتا ہوں, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. پیش کرتا ہوں کہ کیسے کیسے اگر قسم نہ کھائے ہو تو ایک بار کہہ دیجئے میرے بھائی سبحان اللہ. یہ منتظمین نے اتنا خوبصورت پنڈال چاروں طرف سے گھیر گھار کے بنایا ہے کہ آپ کو ٹھنڈی جو ہے کہیں سے لگ نہیں سکتی. کم سے کم گرم ہو کر کے بولتے سبحان اللہ. ماشاءاللہ اتنے لوگ گرم ہو گئے ہیں. بھارت جوڑو یاترا پر دل خیر آبادی مطلب پیش کرتا ہے. ملاحظہ مفتی صاحب
अच्छा मतलब है कि कैसे 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 करना ही पड़ेगा ये मुझे पेश करता हूँ कि कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं। आपको बोलना पड़ेगा इसलिए कि अरमान बेचारा मीडिया वाला है, ये कवरेज कर रहा है, अब्दुल्ला सालिम मीडिया कवरेज कर रहा है, मौलाना बैठे हुए हैं कि कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं। अब मदीने से जाना नहीं चाहता। सुभान अल्लाह। अगर आपने ऐसे ही सुना तो इंशाअल्लाह इस कलाम को मुकम्मल तौर पे सुनाऊंगा। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह कि कैसे 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 मदीने में आया हूँ मैं, कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं। अब मदीने से जाना नहीं चाहता। कैसे कैसे अरे कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं। अब मदीने से जाना नहीं चाहता, अब मदीने से जाना नहीं चाहता। कौन है रहमतों की जो बरसात में, कौन है रहमतों की जो बरसात में जिंदगी भर नहाना नहीं चाहता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम दिल खैराबादी, नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह माशाअल्लाह। कि कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, अब मदीने से जाना नहीं चाहता। अब ये शेर हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, हजरत कारी शमशाद राही साहब, जनाब मुफ्ती मारूफ राही साहब, शोएब साहब, शौकत साहब, सबको शरीक करता हूँ। ये मिसरा अजीब सा मिसरा है, इंशाअल्लाह एक एक गुलाम मुस्तफा तड़प के सुभान अल्लाह कहेगा। मुलाहिजा फरमाएं कि आबे ज़मज़म आबे ज़मज़म, क्या कहना, बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या कहने ज़मज़म के आबे ज़मज़म, आबे ज़मज़म, आबे ज़मज़म की दो घोटी ही है बहुत, आबे ज़मज़म की दो घोटी ही है बहुत। मुझको बिसलेरी बोतल की हसरत नहीं। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाएं कि आबे ज़मज़म की दो घोटी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाबे दिल खैराबादी, जनाबे दिल खैराबादी, बरारो आज जाके अच्छे मुसलमान, नारे तकबीर। नहीं इसकी हसरत नहीं है, असल बात शायद ये मोहब्बत में पिला रहे हैं। अगर ये जमजम रहता तो मैं खड़े होके पी लेता। बहरहाल ये जमजम के ये बोतल से मुराद यही थी कि ताकि नई नस्ल को जल्दी से समझ में आ जाए। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपका बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए इस प्यासे को मोहब्बत भरी बोतल से इस्तेकबाल किया। काश के वही, हाँ अल्लाह करे कि बोतल से कोई दूसरी चीज लेकर के खड़े हो जाते तो मजा ही आ जाता। पेश करता हूँ मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह।
کہ آب زمزم کی 2 گھونٹ ہی ہے بہت، مجھ کو بسلیری بوتل کی حسرت نہیں، مجھ کو بسلیری بوتل کی حسرت نہیں، کہ آب زمزم آب زمزم کی 2 گھونٹ ہی ہے بہت، مجھ کو بسلیری بوتل کی حسرت نہیں، مجھ کو بسلیری بوتل کی حسرت نہیں، مجھ کو بسلیری بوتل کی حسرت نہیں، میں کھجوروں کے دانوں سے ہوں پرشکم، میں کھجوروں کے دانوں سے ہوں پرشکم، ہوٹلوں کا میں کھانا نہیں چاہتا، سبحان اللہ، کے دانوں سے ہوں پرشکم، کھجوروں کے دانوں سے ہوں پرشکم، ہوٹلوں کا میں کھانا نہیں چاہتا، کون ہے رحمتوں کی جو برسات میں زندگی بھر نہانا نہیں چاہتا۔ ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں، پھر آپ کی فرمائش تک پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ ملاحظہ فرما لیں کہ چھوڑ دو حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب، آپ کی خصوصی توجہ، یہ واحد خطیب ایسے ہیں جو کبھی شعر پر داد نہیں دیتے، مجھے بعد میں داد دیتے ہیں کہ یہ شعر دل بھائی آپ کا بہت اچھا تھا، ذوق الگ الگ قسم کا ہوتا ہے، میں داد وصولنا چاہتا ہوں اس شعر پہ۔ ملاحظہ فرما لیں کہ چھوڑ دو مجھے کو تنہا خدا کے لیے، چھوڑ دو مجھے کو تنہا خدا کے لیے، حال کیا ہے میرے دل کا مت پوچھئے، کیا کہنے رہا بابا، کہ چھوڑ دو مجھے کو تنہا خدا کے لیے، چھوڑ دو مجھے کو تنہا خدا کے لیے، حال کیا ہے میرے دل کا مت پوچھئے، حال کیا ہے میرے دل کا مت پوچھئے، مصطفیٰ کے سوا میں کسی اور کو، مصطفیٰ کے سوا میں کسی اور کو دل کا دکھڑا سنانا نہیں چاہتا، مصطفیٰ کے سوا میں کسی اور کو دل کا دکھڑا۔ تکبیر، مجذوب دل خیر آبادی، مجذوب دل خیر آبادی۔ یہ جو فرمائش آپ نے دی ہے سر، ہاں وہی میں بتلاؤں آپ کو، یہ مسجد کے سلسلے میں نے کبھی تکبندی پیش کر کے کبھی کبھی اسٹیج پہ ہوتا ہے، اس نام سے میں پڑھ دیتا ہوں، یہ سب پرچیاں میرے پاس میرے ذہن میں نہیں رہتی، یہ شاعری کوئی نہیں ہے، جو شاعری میرے خوبصورت شاعری ہے وہ آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو نبی کے نام پہ اٹھا لیجئے، پورا مجمع، اور یہ یوٹیوب کی دنیا والے سے کہتا ہوں کہ اپنا کیمرہ ادھر گھما لیجئے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور استقبال کیجئے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، بلند آواز سے نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، جلسہ تحفظ شریعت، جلسہ تحفظ شریعت کانفرنس، حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب، حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب، حضرت مولانا مفتی جنید صاحب، حضرت مولانا صادق نعمان صاحب، حضرت قاری سرفراز سنبل صاحب، ناچیز دل خیر آبادی، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ اب مزاج بنا دیا آپ نے، اب پھر شعر پیش کرتا ہوں، میں کوئی مجذوب نہیں،